بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگر پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا براڈر کانسیپٹ ہے جس کو آج ہم سمجھیں گے۔ اگر ایف آئی آر درج نہ ہو تو یہی کہا جاتا ہے کہ 22A(B) کی اپلیکیشن لگا دو جسٹس آف پیس کے پاس۔ یہ جسٹس آف پیس ہے کیا اور 22A(B) کی اپلیکیشن ہے کیا، اس میں جسٹس آف پیس کے پاس کون سے پاورز ہیں، کیا وہ باؤنڈ ہے کہ آپ کی ایف آئی آر درج کرے، آرڈر کرے پولیس کو کہ اس کی ایف آئی آر درج کرو، تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ مکمل آپ کو معلومات ملے گی نن رجسٹریشن آف ایف آئی آر کی صورت میں جو ریمیڈیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ CRPC سیکشن 22A(6) میں لکھا ہوا ہے کہ ان ایکس آفس آف جسٹس آف پیس میں ایشو اپروپریٹ ڈائریکشنز to the police authorities concerned on a complaint regarding non-registration of a criminal case, transfer of investigation, neglect, failure or excess committed by police authorities in relation to its functions and duties۔ اس کے مطابق جسٹس آف پیس جو ہے ڈائریکشن ایشو کر سکتا ہے کہ ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا پروسیجر ہے جسٹس آف پیس کے پاس اپلیکیشن دینے کا، اور کب وہ ڈائریکشن دے گا کہ ایف آئی آر کاٹی جائے اور کب نہیں دے گا، اور اگر ڈائریکشن نہیں دے رہا تو کیا ریمیڈیز ہیں اویلیبل ہیں کمپلیننٹ کے پاس۔ پروسیجر میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ایس پی کو اپلیکیشن دینی ہے اور ریسیونگ لینی ہے۔ اس کے بعد جسٹس آف پیس کے پاس اپلیکیشن دینی ہے ایف آئی آر رجسٹریشن کرنے کی۔ اپلیکیشن کے بعد جسٹس آف پیس کیا کرے گا، وہ سب سے پہلے جو انچارج آف دی پولیس اسٹیشن ہوگا جس کے پاس کمپلین گئی ہوگی آپ کی، اس کو کال کرے گا کہ کمنٹس فرنش کرے کہ اس نے کیوں ابھی تک ایف آئی آر رجسٹر نہیں کیے۔ ایکس آفس آف جسٹس آف پیس ٹو کال فار دی کمنٹس آف دی پولیس انچارج آف دی ریلیونٹ پولیس اسٹیشن ان ریسپیکٹ آف کمپلینٹس آف دس نیچر بفور ٹیکنگ اینی ڈیسیژن۔ تو وہ آئی او کو بلائے گا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں ایف آئی آر نہیں کاٹی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ویئر آفیسر انچارج کین ناٹ گیو جسٹیفیکیبل ریزن فار ناٹ رجسٹرنگ ان کرمنل کیس۔ اگر جو ہے آئی او جو ہوتا ہے وہ اگر جسٹیفیکیبل ریزن نہیں دیتا تو اس صورت میں جو ہے جسٹس آف پیس ڈائریکشن ایشو کرے گا۔ یہ ساری جو ہے اس کے متعلق ہے۔ اور تھرڈ پوائنٹ ہے ان ایکس آفس آف جسٹس آف پیس ریفیوز ٹو ایشو ڈائریکشن ریگارڈنگ رجسٹریشن کرمنل کیس۔ اگر آئی او جو ہے وہ ایک کوئی جسٹیفیکیبل ریزن دے دیتا ہے تو اس صورت میں آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ آپ کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ ڈسمس اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی سفیشینٹ گراؤنڈس اور جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ صحیح طرح سے مینشن نہیں کیے ہوتے۔ تو ایک کیس کے پورے جو فیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ مینشن کرنے چاہیے، اور جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں جسٹس آف پیس کی آفس میں، کورٹ میں، وہ کوسی جوڈیشل ان نیچر ہوتی ہیں، وہ جوڈیشل فنکشنز نہیں ہوتے۔ جس طرح جوڈیشری میں ایک ڈیٹ ملتی ہے تو اس میں جج باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کو دوسری ڈیٹ دے دے یا کچھ اور کرے، پروسیڈنگز کورٹ کی طرح چلائے۔ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ریمیڈی ہے یہ اب ہم دیکھیں گے۔ اگر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے تو سیکشن 190 کے تحت پرائیویٹ کمپلین ٹو میجسٹریٹ فائل کی جا سکتی ہے۔ میجسٹریٹ may take cognizance of offense upon receiving a complaint of fact which constitute offense۔ تو جو بھی رپورٹ اس کو جائے گی، کمپلینٹ جائے گی، اگر وہ آفینس ہوگا تو وہ اس کی کوگنیزنس لے سکتا ہے۔ سیکشن 201 CRPC کے تحت میجسٹریٹ خود انکوائری کر سکتا ہے یا وہ کسی پولیس آفیسر کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ ایف آئی آر رجسٹر کریں اور انویسٹیگیشن شروع کریں۔ یہ ججمنٹ ہے، جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ اسی سے ریفرنس لیا گیا ہے۔ یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 22A(B) CRPC کے متعلق، جس میں بہت سارے کویشچنس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ وہ سارے کویشچنس ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔